یہ گھر کے سربراہ کا، یہ ادارے کے ذمہ دار کا، یہ جماعتوں کے ذمہ دار کا، یہ اداروں کے مالکوں کا، جو بندہ بھی کسی کو لیڈ کر رہا ہے، جتنے مرضی حالات پریشانی والے بنے، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے سامنے، کارکنان کے سامنے رونا نہ شروع کر دے، مر گئے۔ اگر لیڈر ہی منہ لٹکا کے بیٹھ جائے گا تو پھر کارکن تو بالکل زمین پر لیٹ جائیں گے۔ اس طرح ادارے نہیں چلتے، اس طرح جماعتیں نہیں چلتی، اس طرح دنیا کو فیس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا یہ جو دنیا ہے یہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کیا فرعون کو نہیں ملی؟ کیا قارون کو نہیں ملی؟ کیا نمرود حمان کو نہیں ملی؟ کیا کفار کو نہیں ملی؟ مگر یہ ساری بات کر کے اللہ نے کہا والعاقبۃ للمتقین، ان کو تو ہم دنیا میں فارغ کر دیں گے لیکن آخرت ان کے لیے نہیں ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وقت گزر جاتا ہے، آخرت کا نہیں گزرتا۔ اللہ ہمیں یہاں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ ہمیں مرنے کے بعد بھی کامیابیاں۔ مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی رہیں، عادت سی پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی۔ جب عادتیں پڑتی ہیں نا تو پھر روٹین سے ہٹ کے کام ہوتے۔ کاش ہمیں بھی عادتیں پڑ جاتی۔ نہیں نماز کا وقت، مسجد کو جا رہے ہیں، بھائی کیا ہوا ہے؟ نماز کا وقت تو کوئی کہہ دے بھائی نماز کا وقت تو نہیں، اچھا بس میں نے بھلیکھا جا پیاسی میں جاواں۔ کاش ہمیں اس طرح کے بھلیکھے پڑ جائیں، کاش بے ساختہ ہمارے قدم اس گھر کی طرف اٹھیں، کاش ہم ایویں لاشعوری طور پر ہمارے قدم اٹھیں اور کہیں میں چلوں اپنے رب کے گھر، لیکن نہیں۔ اذان ہو، کہا جا رہا ہے آ جاؤ، آگے سے جواب ہے آ جانے ہاں، کادی کالی یہ گناہ ہو جانا اتنا بڑا بلنڈر نہیں جتنا گناہ پر ڈٹ جانا بڑا بلنڈر ہے۔ جتنا بڑا برا کام اس پر ضد کرنا ہے، ڈٹ جانا، اڑ جانا کہ نہیں میرا قصور ہی کوئی نہیں، اور یہ کون سی بات ہے، نکا جاتے کام میں اس پر آپ کیا کریں، کون سی قیامت آ گئی ہے، ساری دنیا کرتی ہے۔ یہ فضول قسم کے جملے بیان کر کے نا ہم اپنے آپ کو جعلی جھوٹی تسلی دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر کہتا ہے نہ بھی نہ، تینوں پورا ٹنگ کے رکھاں گا اگر تو اپنی معافی نہ منگی تو اصلاح۔ لائف بڑی ڈسٹرب ہے۔ کیوں ڈسٹرب ہے بھائی؟ ہم اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے لوگوں کی لائف کو ڈسٹرب کیا ہے تو ظاہر ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بے شمار ہماری کوششوں کا مقصد یہ ہے ہم پرسکون لائف گزاریں، لیکن جب کسی کو سکون دینا نہیں تو پھر ہمیں مفت میں گفٹ میں سکون نہ معاشرہ دے گا نہ سکون دینے والی ذات دے گی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ کانٹے بیج کے تو ہم پھولوں کی امید۔ پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب خطا کار ہیں، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قبول کر لینا کہ میری غلطی ہے یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ انسانیت کی پیک ہے، یہ ایک مومن بندے کے ایمان کی نشانی ہے، یہی مسئلے کا حل ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ میں غلطی نہیں کرتا، یہ بات ختم کر دینی چاہیے، اس کا وجود دنیا میں کہیں پر ہے ہی نہیں۔ ہمارا ماحول، ہماری دوستیاں، ہمارا ٹرینڈ، ہمارا فیشن اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری خواہش نفس اور بڑا کچھ ہے جو ہمیں دھکیل کے گناہوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، کہیں آنکھوں کے، کہیں زبان کے، کہیں کانوں کے، کہیں ہاتھوں کے، کہیں اختیارات کے، گناہوں کی تو لائنیں لگی ہیں۔ بطور مسلمان ہم کبھی محسوس کرتے ہیں کہ توبہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس پر اصرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو شہادتیں دے گئے، جن کے نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں، جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر کے آئیں اور دنیا ان کو پہچانتی نہیں تھی، جن کی عزتیں لٹ گئیں، ان کے کیس رجسٹرڈ نہیں ہوئے، جن ماؤں نے اپنے بچے کنویں میں پھینک دیے، خود گلے دبا دیے کہ عزت بھی بچانی، بچے کے شور کی وجہ سے پورا قافلہ نہ قتل ہو جائے، وہ لوگ جن کی آہ و بقا اللہ ہی سننے والا ہے، جو بے گور و کفن زمین پر پڑے رہے اور وقت کی مٹی نے خود ان کو دفنایا، ان کو دفنانے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے اپنا آپ خرچ کر کے یہ 14 اگست کا دن ہمیں دکھایا، اپنا آپ خرچ کر کے 6-6 فٹ کے جسم خرچ کیے، 70 سال کی عمریں خرچ کی ہیں، عزتیں خرچ کر دی ہیں، سب کچھ پیش کر دیا، بہت کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ اس قوم نے یہ دن تب دیکھا تھا، اس کی قیمت کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا پچھلی امتوں پر بھی جو اللہ نے دین نازل کیا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بے حیا ہو جائے پھر وہ جو برا کام کرنا چاہے کر لے، کیونکہ جو سپیڈ بریکر تھا نا وہ ختم ہو گیا، اس کے اندر ایک مادہ تھا حیا کا جس کی وجہ سے اس کی بریک لگتی تھی، لیکن جب اس کے اندر حیا کا مادہ ڈیلیٹ ہو گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اب تیری کوئی بریک نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کر لے، کیونکہ تجھے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔
अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपकी जिंदगी में सबसे तकलीफ वाला दिन कौन सा था? तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप कहने लगे कि आयशा वो ताइफ वाला जो दिन था ना, वो मेरी जिंदगी का बड़ा ही मुश्किल दिन था। कहते हैं कि उस वक्त मैं जब वहां से निकला तो मैंने फजा में देखा कोई बादल सा था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता आया है। तो पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा अगर आप इजाजत दें तो ये दोनों पहाड़ मैं उठा के ना इस कौम को जिसने आपको सदमा दिया है मैं रगड़ के रख दूंगा, इनको मैं सैंडविच बना के ना पीस के रख दूंगा इनको, बस आपने इशारा करना है। सुभान अल्लाह, जिंदगी का सबसे सदमे वाला दिन है। और रिएक्शन क्या है? ना शिकवा, ना इंतकाम है, ना लहजों में सख्ती है, ना लफ्जों में सख्ती। 63 साल कैरियर में सबसे सख्त दिन है, अथॉरिटी मिली है। तो आपने इससे भी बड़ी बात कह दी। कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं इनको कहना, मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों से अल्लाह अच्छे लोग पैदा कर देगा। कितना लंबा काम था वो, तो कई दहाइयों वाला काम। लेकिन आप क्या अभियान दे रहे हैं? एक दाई अल्लाह को इतना लंबा सब्र रखना चाहिए कि इंतकाम लेने की बजाय वो इस आस पर लगे कि जब मेरी सिमत दुरुस्त है, काम दुरुस्त है, तो ये मंजिल मुझे 50 साल बाद भी मिले तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरी डायरेक्शन सही है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं, इनको कोई तकलीफ नहीं देनी, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी नस्लों से अच्छे लोग पैदा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर कर रहे हैं, एक यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सख्त बात कह, उसने जुमला बोल दिया अरबी में कि आप पर मौत आए। आपने उसके जवाब में कहा वालेकुम। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा साथ साथ जा रही थी, तो अम्मा जी ने फिर 2-4 सुना दी। अब हमारे जैसा होता तो अपनी अहलिया को अप्रिशिएट करता कि भाई मैं तो चुप कर गया था, लेकिन चलो तो हाँ सही जवाब देता है। भाई नहीं, आप तरबियत करने आए थे, आपने मुआशरे चलाने थे, आप कोई जाती सोचों और इंतकाम वाले बंदे नहीं थे, आपका ज़र्फ बहुत बड़ा था। तो आपने वहां पर क्या कहा? आयशा, बेशक अल्लाह ताला सख्त जुबान वाले को पसंद नहीं करता। यहाँ आपने ये जुमले बयान किए, जो कुछ अल्लाह नरमी पर अता फरमाता है सख्ती पर अल्लाह वो अता ही नहीं करता। वो अजर हो जाए, नतीजा हो जाए, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। कई मामलात में नरमी करके आप जो फायदा ले सकते हैं ना, सख्ती करके आप वो फायदा नहीं ले सकते। एक सहाबी हैं, उनकी फुफ्फो ने किसी के साथ झगड़ते हुए उसका दांत तोड़ दिया। तो जब दांत टूट गया तो जो मुद्दई थे वो कहने लगे हमने तो बदला ही लेना है। आपने फैसला कर दी, जब मुद्दई माफ नहीं कर रहे तो फिर बदला ही है। वहां लोग जमा थे कि थोड़ी देर